بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے. اس مہینے میں بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس مہینے سے متعلق دیے ہیں. اسی مہینے میں جو ہے عرفے کا دن بھی ہے جو گزر گیا. اسی مہینے میں حج کے ایام بھی تھے جو گزر گئے. اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا ایک نہایت افسردہ غمزدہ واقعہ بھی پیش آیا. اس مہینے کی 18 تاریخ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سید عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک اور غمناک شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ. اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوگا. جیسے جنوری انگریزی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، دسمبر اس کا آخری مہینہ ہے، ایسے ہی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اور محرم اس کا پہلا مہینہ ہے. ان دونوں مہینوں میں، آخری مہینے میں اور پہلے مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے دو بڑی شخصیتوں کی شہادت کا واقعہ اس میں رکھا اور ہر مسلمان کو یہ پیغام دینا چاہا کہ اسلام کے کیلنڈر کا آغاز بھی قربانیوں سے ہوتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے. دین میں، اسلام میں، شریعت میں جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، جب تک ہم اپنی اللہ کی چاہی زندگی نہیں گزاریں گے، رب چاہی زندگی نہیں گزاریں گے، خواہشات کو قربان نہیں کریں گے، اپنے مرضیات کو قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. یہ کیلنڈر کا مہینہ یہی پیغام دے رہا ہے. کتنے بڑے صحابی تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا ان کا. اسلامی تاریخ میں ان کی جو سیاسی پیریڈ تھا ان کا، جتنے دن انہوں نے حکومت کی، 12 سال تک مسلمانوں کے امیر المومنین بنے رہے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہے 12 سال تک. اور اتنی عظیم فتوحات ان کے پیریڈ میں ہوئی، ان کے خلافت کے ایام میں ہوئی. اسلام کو اس قدر غلبہ حاصل ہوا، اس قدر غلبہ حاصل ہوا کہ آپ کو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو 44 لاکھ مربع زمین پر اسلام پھیل چکا تھا. 44 لاکھ مربع زمین. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسلام 10 لاکھ مربع زمین پر تھا.
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اسلام 22 لاکھ مربع زمین پر پھیل گیا تھا، یعنی ڈبل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام ڈبل ہو گیا تھا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو 22 جا کر 44 لاکھ مربع 44، یعنی اور ڈبل ان کے دور میں، ان کے اقتدار میں اسلام کو اور ڈبل غلبہ حاصل ہو گیا۔ 44 لاکھ مربع زمین پر اسلام پھیل گیا، فتوحات ہی فتوحات۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ مسلمانوں کو ایسا کیسا امیر المومنین مل گیا، مسلمانوں کو ایسا کیسا خلیفہ مل گیا کہ اس کے دور خلافت میں اسلام پھیلتے ہی جا رہا، پھیلتے ہی جا رہا، پھیلتے ہی جا رہا۔ لوگوں کی نظر لگنا شروع ہو گئی اسلام کو۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، ان کے فیصلے، ان کی دور اندیشی، ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ میں اسلام کو غلبہ ملا اور اسلام پھیلتے گیا، پھیلتے گیا۔ ایسا مضبوط امیر المومنین، اس کی شہادت بھی اسی مہینے میں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں مسلمانوں میں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو شہادت سمجھتی ہے۔ ایک مخصوص نظریے کے تحت صرف انہی کی شہادت کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، انہی کی شہادت پر ہم منایا جاتا ہے، اور باقی جو دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، باقی دوسرے جو اہل بیت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ہم بھی نہیں کریں گے، ہم سنی مسلمان بھی اگر دوسرے صحابہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ جتنا غم، جتنا افسوس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مسلمانوں کو ہے، اتنا ہی غم اور افسوس حضرت عمر کی شہادت پر بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اذیت کے ساتھ قتل کیا گیا، تکلیف دی گئی، ان کے گھرانے پر پانی بند کیا گیا، دنیا جانتی ہے کہ حضرت حسین پر پانی بند کیا گیا، اہل بیت پر پانی کو بند کر دیا گیا، پیاسے رکھ کر ان کو مارا گیا، تو کیا دنیا یہ نہیں جانتی کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بند کر دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، ان کو پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی پانی بند نہیں کیا گیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جس عثمان نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان جب مدینے میں گئے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت مدینے میں پانی کی قلت تھی، ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، لوگ اس سے پانی خرید کے پیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی تاجر، کوئی مالدار مسلمان ایسے تیار ہو جائے جو اس پراپرٹی کو خرید لے، اس کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تاکہ جو پانی مسلمانوں کی اور ہر انسان کی اولین ضرورت ہے، پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ حضور کی چاہت تھی، حضور کی خواہش تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، بزنس مین صحابی تھے، ایسے تاجر تھے کہ جن کی تجارت ہمیشہ پروفٹ میں رہتی تھی، نفع میں رہتی تھی، کبھی ان کو کسی کاروبار میں، کسی ان کے ڈیسیژن میں، کسی فیصلے میں ان کو کبھی نقصان اٹھانا نہیں پڑا، کبھی لاس کا سامنا انہوں نے نہیں کیا، ہمیشہ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسوں کی ریل تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔
اور وہ کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ اسلام کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی مال کی، سب سے پہلے تعاون کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوتے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی پیسے کی، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام جو ہے جو پھیلا، جو آگے بڑھا، وہ صرف عبادت سے نہیں بڑھا آگے۔ اسلام کو پھیلنے میں اسباب کی دنیا میں مال کی بھی ضرورت پڑی، پیسوں کی بھی ضرورت پڑی، اور وہ ضرورت اور وہ تعاون سب سے زیادہ اگر کسی صحابی نے کیا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو وہ کنواں خریدنا تھا یہودی کے پاس، اور وہ یہودی اس کنویں کو نہیں بیچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علاقے کے لوگوں کو پانی کے لیے صرف یہی ایک کنواں ہے، اگر میں یہ بیچ دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ پانی بیچتا تھا، کنویں کے مالکانہ حقوق بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے ڈیل کرنے کے لیے کہ یہ کنواں بیچ دو، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بیچوں گا نہیں، جس کو پانی لینا ہے مجھ سے پیسے دے کر پانی خریدے۔ تو حضرت عثمان بھی کامیاب بزنس مین تھے، ذہین تاجر تھے، ان سے زیادہ ذہین تھے، وہ یہودی سے زیادہ ذہانت کی بزنس کی ان کے پاس پوائنٹس تھے۔ انہوں نے یہ داؤ کھیلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہ دیکھو اس کنویں کی آج کی قیمت میں، مارکیٹ میں جو قیمت ہے، جو ویلو ہے، آپ اس سے 1 گنا 2 گنا آگے کر کے آپ اس کی قیمت بتاؤ۔ تو اس نے یہ قیمت بتائی، اتنی قیمت بتائی کہ وہ کوئی خرید بھی نہیں سکتا تھا، اتنی قیمت اس نے بتائی۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ جو قیمت تم بولیں گے اس قیمت پر میں یہ کنواں خریدوں گا، لیکن میں صرف مالک رہوں گا آدھے کنویں کا، پیسہ پورا دوں گا، ڈیل پکی ہوں گی، لیکن کنویں کا 50% تم مالک رہو، 50% میں مالک رہوں گا۔ تو اس کو اس میں بہت فائدہ سمجھ میں آیا۔ اس نے کہا کہ پیسہ بھی پورا مل جائے گا، وہ مانگی رقم مل رہی ہے، اور کنویں کی آدھی پراپرٹی بھی میری رہے گی، آدھی بیچنا ہے آدھی دینا ہے۔ تو اس کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ حضرت عثمان نے دراصل ایک چال چلی تھی اس کنویں کو حاصل کرنے کی۔ تو یہ معاملہ طے ہوا کہ آدھا کنواں حضرت عثمان کا اور آدھا کنواں اسی یہودی کا۔ کچھ دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ، ایک دن یہودی کنویں سے پانی نکالتا تھا، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری۔ اس طرح ایک ایک دن کی باری ان لوگوں نے طے کر لی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری تھی پانی نکالنے کی، اس دن صحابہ سب فری میں پانی لیتے، مسلمان سب فری میں پانی لیتے۔ اور جب دوسرے دن یہودی کی باری تھی تو وہ دوسرے لوگ آ کے اس سے خریدتے تھے۔ تھوڑے دن تک یہ چلتے رہا۔ اس کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور وار پھینکا، ایک اور جو ہے چال چلی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جس دن میری باری رہے گی اس دن جو بھی میرے کنویں سے پانی لے کے جائے گا اس کو پانی مفت میں دیا جائے گا، فری میں دیا جائے گا، اس سے پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ تو لوگ خوش ہو گئے اور سب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن آ کے پانی لے لیتے تھے مفت میں، اور یہودی کے باری کے دن کوئی بھی پانی خریدنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ تو بلا آخر یہودی تنگ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدھے کنویں کی بھی بیعت کر کے اس کو بیچ دیا اور اس سے پانی ہو گئے، اور وہ پورا کنواں مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھوں کروڑوں روپے میں اس زمانے کے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر کے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پانی کے پرابلم کو حل کر دیا تھا۔
اسی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا، جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس سے ایک دن پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نظر بند تھے اور باہر دشمنوں کا پھیرا تھا۔ 3 دن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی فیملی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی تھی۔ حضرت عثمان گھر سے باہر نکلے اور اپنے سر کو اونچا کر کے دیوار کے باہر آواز لگائی صحابہ کو، حضرت طلحہ کو پکارا، حضرت زبیر کو پکارا، حضرت علی کو پکارا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، حضرت عثمان امیر المومنین 44 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والا حکمران حضرت علی سے کہہ رہا ہے، اے علی کیا تم گواہ نہیں ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس دور کو جب مسلمان مدینے میں ابتدائی مرحلے میں تھے اور مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی؟ میں نے اپنے پیسوں سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے پانی کے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ جس عثمان نے مسلمانوں کے پانی کے مسئلے کو حل کر دیا، آج وہی عثمان 3 دن سے پیاسا ہے، کوئی اس کو ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، وہ اپنے گھر گئے، جا کر پانی کے مشکیزوں کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، غلاموں کے حوالے کیا کہ جاؤ حضرت عثمان کے گھر کے پاس دشمنوں نے سیکورٹی بڑھا دی ہے، بندش کر دی ہے، کسی کو جانے آنے کی اجازت نہیں ہے، پورے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، لیکن کسی طریقے سے یہ پانی حضرت عثمان کے گھر میں پہنچاؤ۔ وہ غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، لیکن بلوائیوں نے، دشمنوں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ نے کوشش کر کے کچھ پانی حضرت عثمان کے گھر پہنچایا۔ 3 دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک مشکیزہ ملا، چند قطرے ملے پانی پینے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی شہادت کو بھی یاد کریں، یہ بھی مظلوم ہے، یہ بھی پیاسا مظلوم ہے، یہ بھی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، ظالم ترین واقعہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اسلام قبول کیا۔ 4تھے شخص تھے حضرت عثمان جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد کچھ لوگوں نے کیا۔ 4تھے شخص حضرت عثمان تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو بڑے مالدار گھرانے کے تھے، تو ان کے فیملی ممبرز نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا، بہت ستایا ان کو، اور یہ کہا کہ جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ دو گے اور پرانے دین پر نہیں آ جاؤ گے، اس وقت تک ہم تمہارے اوپر مظالم کا سلسلہ باقی رکھیں گے۔ حضرت عثمان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو اپنے گھر میں لا کر پلر سے بند کیا تھا، رسیوں سے کئی دن تک بند کر کے رکھا، لیکن جب دیکھا کہ حضرت عثمان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، حضرت عثمان اپنے چچا سے کہہ رہے اگر آپ پوری زندگی بھی مجھے بند کر کے رکھ دیں گے تو میرے سینے سے، میرے دل سے، میرے خون کے رگوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی محبت کو آپ نہیں نکال سکتے۔ وہ جم گئی ہے، وہ رس گئی ہے، بس گئی ہے، میں نے غلامیت کا طوق قبول کر لیا ہے، پہن لیا ہے، اب کسی صورت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کسی صورت پر میں اسلام سے نہیں گر سکتا۔ بلا آخر انہوں نے چھوڑ دیا آزاد کر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا اور آپ کو اپنا داماد بنا لیا۔ اچھی ازدواجی زندگی چل رہی تھی۔ حضور کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، بہت خوبصورت جوڑا، لوگ دیکھتے تھے تو اس جوڑے پر رشک کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھ کر مسکراتے تھے، خود دعائیں دیتے تھے۔ زندگی گزر رہی تھی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ منورہ میں قیام کرنے لگے، اور جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور اس وقت مسلمان تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے آ رہے تھے، حضرت عثمان بھی گھر سے تیار ہو کے کپڑے لے کے، سامان لے کے، بیگ لے کے، کچھ مال و دولت لے کے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ اے عثمان، تمہاری بیوی، تمہاری اہلیہ، میری بیٹی یعنی رقیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ تم جنگ میں میرے ساتھ مت چلو، تم اپنے گھر میں رہ کر اپنی بیوی کی خدمت کرو، اس کا خیال کرو، انشاءاللہ جو ثواب اللہ تعالیٰ بدر میں شرکت کرنے والوں کو دیں گے، اس جہاد میں شرکت کرنے والوں کو دیں گے، وہ ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کریں گے بیوی کی خدمت کرنے کے بعد۔ تو ان کو سمجھایا حضرت عثمان کو اور پھر ان کو بھیجا دیا۔ وہ نہیں گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں، موجود رہتے ہوئے نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے لیے ضرورت تھی، بیوی کو ضرورت تھی خدمت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ان کو لگا دیا۔ جب مسلمانوں کو فتح ملی اور یہ خوشخبری پورے مدینے میں پھیل گئی کہ مسلمانوں نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ باوجود کم تعداد کے، باوجود بے سر و سامانی کے، ایک بڑے لشکر کو، دشمن کی ایک بڑی جماعت کو شکست دے دی۔ جب یہ خوشی مدینے کی فضاؤں میں پھیلنے لگی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اندوناک خبر بھی پھیلنے لگی کہ اسی دن، ٹھیک اسی دن جس دن بدر فتح ہوئی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کو خوشخبری ملی اور ادھر نبی کو یہ عظیم سانحے سے گزرنا پڑا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کا مثال ہو گیا۔ اسی وجہ سے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے رکھا آنے سے۔ انتقال ہو گیا، حضور کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بہت چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ اسلام کے دشمن یہ بدنام کرتے ہیں، یہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم و زیادتی کی ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دشمن ہیں، یہ لوگ حضرت عثمان پر اتنا سنگین آروپ لگاتے ہیں کہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر معاذ اللہ ظلم کیا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے طرز زندگی سے، آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے انداز سلوک سے اگر حضور کو شکایت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیٹی کے نکاح کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ کون سا باپ ایسا ہوگا، کون سا سسر ایسا ہوگا کہ اگر کوئی داماد اس کی بیٹی کو ستائے، ہم ان کی جگہ پر ہوتے، ہم اپنے آپ کو فٹ کر لیں کہ اگر کوئی داماد ہماری بیٹی کو ستائے گا تو کیا ہم اس کو دوسری بیٹی دوبارہ دیں گے؟ ہم اس کو تو کیا دیں گے، ہم تو اس کے خاندان میں بھی کسی کو نہیں دیں گے، کیونکہ
اس نے ہماری بیٹیوں پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسری کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ لو ان لی 40 بنتا لزوجتک عثمان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں دیتے تو وہ 40 بیٹیوں کو میں یکے بعد دیگرے عثمان کی زندگی میں دے دیتا، عثمان سے نکاح کرتا۔ ایسی شخصیت تھی اس پورے روئے زمین پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خوش نصیب انسان آج تک پیدا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا نکاح کسی نے کیا ہے اگر تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ ہاں، ایک نبی دوسرے نبی کے داماد بنے، یہ تو ہوا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بنے، ایک نبی سسر، ایک نبی داماد، یہ تو ہوا۔ لیکن ایسا کوئی شخص آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا نہیں ہوا کہ جس کو اللہ نے زندگی میں ایک نبی اور ایک رسول کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کا موقع ملا ہو، اور اگر وہ کوئی خوش نصیب انسان ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے بڑے صحابی تھے میرے دوست۔ آج ہم مسلمانوں کے سامنے ان کی زندگی کا کوئی پہلو سامنے نہیں، کسی بزنس مین کے سامنے ان کی تجارت نہیں ہے۔ وہ کتنے کامیاب بزنس مین تھے، تاریخ اسلام میں حضرت عثمان جیسا کامیاب بزنس مین نہ کبھی پیدا ہوا نہ آگے پیدا ہوا۔ اتنا شاندار بزنس ان کا تھا، اتنے کامیاب تاجر تھے۔ جب پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عثمان بہت اخلاق والے مالدار صحابی ہے، متقی صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، پورے مدینے میں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، خاندانی اعتبار سے بھی بہت اچھے آدمی ہے، اس لیے پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان خالی تھے، افسردہ تھے، غمزدہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیوں نہ کر دوں۔ ان کی بیٹی تھی حضرت عمر کی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے دل میں بات آئی تو انہوں نے یہ آفر خود حضرت عثمان سے مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے کہا کہ اے عثمان، ابھی تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تم اکیلے ہو گئے ہو، غمزدہ نظر آ رہے ہو، میری خواہش یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، میں تمہیں اپنا داماد بنا لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس آفر کو اور ان کی اس تجویز کو سن کر کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے گزر گئے، لیکن حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں خود عثمان سے اپنی بیٹی کے پیغام نکاح کو پیش کیا، لیکن حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کوئی جواب تو دے دیتے، ہاں میں دے دیتے یا نہ میں دے دیتے، مجھے یکسوئی کر دیتے، مجھے چھٹی کر دیتے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا تو بڑی تکلیف ہوئی ان کو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر شکایت کی حضرت عمر، یا رسول اللہ، میں نے حضرت عثمان سے ان کے اکیلے پن کو محسوس کر کے یہ پیغام دیا کہ وہ میری بیٹی سے نکاح کر لے، لیکن عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا، 2 مہینے ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے میں پڑ گئے۔ حضور نے ان سے کہا
کہ اے عمر تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ عثمان کو ایسی بیٹی نکاح میں دیں گے، ایسی عورت نکاح میں دیں گے جو تمہاری بیٹی سے زیادہ اچھی ہوگی، تمہاری بیٹی سے زیادہ بڑی ہوگی، اور تمہاری بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایسا شوہر عطا کریں گے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ اچھا ہوگا مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ تو یہ جواب سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑے دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے عثمان، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے دوبارہ داماد بن جاؤ۔ اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دوسری مرتبہ اپنا داماد بنا کر ان کو ذی نورین کے لقب سے نوازا۔ جب دوسری بیٹی کا نکاح ہوا اور دوسری بھی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئی تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آج مجھے سمجھ میں آیا، ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ عثمان کا جس عورت سے دوبارہ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، وہ میری بیٹی حفصہ سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑی ہوگی۔ یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کیونکہ نبی کی بیٹی کے ساتھ میں میری بیٹی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میری بیٹی کو ایسا شوہر ملے گا یا مجھے ایسا داماد ملے گا جو عثمان سے بھی زیادہ مقام و مرتبے میں اچھا ہوگا، بڑا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیجیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ منشا بتائی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں، اس وقت حضرت عمر سمجھ گئے کہ واقعی میرے لیے تو حضرت عثمان سے زیادہ پسندیدہ، حضرت عثمان سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ ایک نبی اور ایک پیغمبر میرے داماد بن جائے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی آپسی زندگیاں، ازدواجی زندگیاں، یہ آپسی تعلقات جو دشمنوں کو کبھی ہضم نہیں ہوں گے۔ وہ صرف ایک ہی گھرانے کا، ایک ہی فیملی کا نعرہ لگا کر یا علی یا علی یا حسن یا حسین اسی میں جل رہے ہیں، اسی میں بھول رہے ہیں اور انہی کی شہادت کے تذکرے کر رہے ہیں، جبکہ واقعہ کربلا سے زیادہ دردناک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ دشمنوں نے، بلوائیوں نے، خارجوں نے، اسلام کے دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نظر بند کر کے، پانی بند کر کے ان کے اوپر اتنا ظالمانہ وار کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دشمنوں نے ان کے گھر میں گھس کر دیوار کود کر 3-4 لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے قریب گئے، ان کی بیوی دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر، حضرت عثمان ان سے کہہ رہے تھے اور ان کے اپنے خدمات ان کے سامنے بتا رہے تھے، 44 لاکھ مربع زمین پر اسلام جس کی حکمرانی میں پھیلا ہو، اس امیر المومنین کو چند درندوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے اور خبیثوں نے، شریروں نے مل کر اس بے دردی کے ساتھ مارا کہ ان کے اوپر سلاخ کا راڑ لے کر حضرت عثمان کے سر پر اتنا جم کر مارا کہ حضرت عثمان لہو لہان ہو گئے اور ان کے خون کا خطرہ ان کے جسم سے نکل کر قرآن کے اس صفحے پر، اس آیت پر جا گرا جو آیت لکھی ہوئی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کو حضرت عثمان تلاوت کر رہے ہیں۔ جب شہداء قیامت کے دن اٹھیں گے، نبی نے فرمایا ہر شہید جس حالت میں شہید ہوا اسی حالت میں اٹھا جائے گا، اسی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا۔ ہر شہید قیامت کے دن اپنی اپنی علامتوں کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت عمر اٹھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب اور منبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے آئے گا، کیونکہ حضرت عمر کو نبی کے محراب اور منبر پہ مارا ہے۔ اور جب حضرت
قیامت کے دن خون پہ لہو لہان، تو حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا، اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ جس وقت یہ شہید ہو رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ مظلومانہ داستانیں میرے دوستو ہر مسلمان کو سننا چاہیے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، کیسی کیسی ہستیاں اور کیسی کیسی شخصیات اسلام کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ ایک ایک صحابی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس صحابی کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اسی مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک غمناک واقعہ پیش آیا۔ ہم ایک مختصر سی جھلک ان کی زندگی کی بتائے، ورنہ ان کے اتنے کارنامے ہیں، اتنی سخاوتیں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اگر ہم اس کو بیان کرنے جائیں گے کئی جمعے لگ جائیں گے، لیکن حضرت عثمان کی سیرت ختم نہیں۔ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑے جنگ کی نوبت پیش آئی، ایک بڑے دشمن سے مقابلہ تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کچھ نہیں تھا، مال دولت کچھ نہیں تھا، مدینے میں قحط چل رہا تھا۔ عین قحط سالی کے دور میں ایک جنگ آ کے کھڑے ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں سے چندہ مانگا، ڈونیشن مانگا جنگ کے لیے، تبوک کے لیے۔ صحابہ کے پاس پہلے ہی سے کچھ نہیں تھا، بہت کم مال جمع ہوا۔ اسلام کو ضرورت تھی اس وقت مال کی، اسلام کو ضرورت تھی اس وقت پیسوں کی۔ خالی اسلام جہاد سے نہیں پھیلا، خالی اسلام حسن اخلاق سے نہیں پھیلا، اسلام کو پھیلنے میں بعض مرتبہ پیسوں کی بھی ضرورت پڑی، بعض مرتبہ مال و دولت کی بھی ضرورت پڑی، وہ بھی صحابہ نے انتظام کیا۔ تبوک کے موقع پر بھی ضرورت پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی دستور کے اعتبار سے، سبب اسباب کے اعتبار سے تھوڑا سا غمزدہ ہوئے، اسباب نہیں ہے اور جنگ لڑنا ہے بہت بڑی دشمن سے، چندہ کیا تو کوئی خاص مال جمع نہیں ہوا۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لا کر مسجد نبوی کے سامنے ٹھہرا کر دیے، اونٹوں کی قطار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ جنگ میں میرا تعاون پیش کیا ہو، میں نے قبول کیجئے۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ماشاءاللہ، لیکن حضرت عثمان چہرے سے سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پہ خوش نہیں ہے اور چاہتے ہیں۔ پھر اور 100 اونٹوں کا اضافہ کیا، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ مع ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے کہا اچھا ماشاءاللہ، زیادہ خوش نہیں ہوئے، پھر سمجھ گئے، پھر 100 بڑھا دیا، 300 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں لا کر رکھ دیے کہ یہ 300 اونٹ مع ساز و سامان آپ لے لیجیے، میں اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مسکرائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو 10,000 دینار الگ سے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ تو تعاون ہے ہی، یہ تعاون بھی میرا آپ قبول کیجیے۔ راوی حدیث صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ عالم پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دینار کو اپنے ہاتھوں میں لے کے دینار اچھال رہے تھے، دینار سے کھیل رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گناہ بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی صحابت سے اور اس کی داد و دہش سے، اس کی اعانت سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے، اس کی تائید سے اتنے خوش ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کر لے، عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جذبات میں، یہ خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے حق میں یہ جملے کہے۔
اس لیے میرے دوستوں سیرت پڑھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں ان کی بزنس پڑھیے، ان کی تجارت پڑھیے، ہم کو بہت سارے گر سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔